اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تعالی نے اسلام میں مختلف عبادات مختلف اوقات میں اور مختلف مواقع میں مقرر فرمائی ہیں. حج صرف اور صرف مکۃ المکرمہ اور اس کے گرد و نواح میں ہوتا ہے. یہ عبادت صرف اسی جگہ کے ساتھ مختص ہے. نماز ہر جگہ مسلمانوں پر فرض ہے لیکن اس کے اوقات مقرر ہیں. روزہ ہے رمضان المبارک میں فرض ہے تو اوقات اور مواقع اور مواضع کے اعتبار سے اللہ تعالی نے عبادات کو مقرر فرمایا، متعین کیا، اور ماشاء اللہ مسلمان ان عبادات کو بجا بھی لاتے ہیں. کثیر تعداد ہے جو حج کرتی ہے اور کثیر تعداد ہے لوگوں کی جو نماز پڑھتے ہیں. روزہ رکھنے والے بھی بہت مسلمان ہیں، اگرچہ بہت سے مسلمان نہیں بھی رکھتے. جو لوگ عبادات کرتے ہیں ان کی عبادت کی قبولیت کی پہلی شرط تصحیح نیت ہے. نیت درست ہونی چاہیے. اگر نیت درست نہیں ہے تو عبادت قبول نہیں ہوگی. وہ نیت کیا ہونی چاہیے؟ چاہے کوئی روزہ رکھے، چاہے نماز پڑھے، چاہے زکوٰۃ دے، چاہے حج کرے، چاہے قرآن مجید پڑھے یا کوئی اور ذکر کرے، مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا ہو، پھر وہ عبادت قبول ہوگی. تصحیح نیت ضروری ہے، اور یہ نہیں ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ آدمی نے نیت کو درست کر لیا وہ کافی ہے. بار بار آدمی کو یہ نیت صحیح بھی کرنی چاہیے، خالص بھی کرنی چاہیے، کوئی اور مقصد نہ ہو. پھر اس عمل میں طاقت بھی ہے، اس عمل میں جان بھی ہے، اور وہ عمل عند اللہ مقبول بھی ہے اگر نیت صحیح ہے. تو پہلی بات ہے تصحیح نیت کی. اگر نیت درست نہیں، بڑے سے بڑا عمل بھی عقارت ہو جائے گا، بیکار ہو جائے گا، لغو اور باطل ہو جائے گا. اور اگر نیت درست ہے تو چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اللہ کے ہاں بڑا عمل بن جاتا ہے. بلکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ عمل کے بغیر صرف نیت صحیح بھی ہو اور انسان کسی وجہ سے عمل نہ کر سکے، اس کی نیت درست ہو، کسی مجبوری کی وجہ سے وہ عمل نہ کر سکے، تو اللہ صرف اچھی نیت پر بھی اجر و ثواب عطا فرما دیتا. آدمی کو نیت درست رکھنی چاہیے، آمیزش نہ ہو، ملاوٹ نہ ہو. قرآن کریم کی سورہ البینہ، اس میں ایک آیت ہے جس کو میں نے خطبے میں ابھی پڑھا ہے. اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کا ذکر کرتے ہوئے
یہ ارشاد فرمایا وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین. انہیں حکم ملا تھا اس بات کا کہ وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے خالص عبادت کریں. حنفاء یکسو ہو کر رہیں. اللہ یہ چاہتا ہے کہ نفع نقصان کے اعتبار سے ذہن اور دل کو سب سے کاٹ کر میری طرف متوجہ ہونا چاہیے. انسان کی زندگی کس میں گزرے؟ صرف اللہ کو راضی کرنے میں. اللہ یہ چاہتا ہے مخلصین لہ الدین، دین کو خالص کرے. علماء نے فرمایا یہاں دین سے مراد عبادت ہے. ان کو اسی بات کا حکم ملا تھا کہ وہ عبادت کو خالص کریں، یکسو ہو جائیں. یہ دماغ میں بیٹھ جائے کہ نفع اور نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے. نماز قائم کرتے رہیں، زکوٰۃ ادا کرتے رہیں. یہ ہے مضبوط دین. یہ اس آیت کا ترجمہ ہے وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَ. معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ہاں وہی عبادت مقبول ہے جو خالص اللہ کے لیے کی جائے. اور خالص اللہ کے لیے کب کی جائے گی؟ اس کے لیے از حد ضروری ہے کہ ہم اپنی نیتوں کو ٹھیک کریں. ایک حدیث پاک میں آتا ہے نیت المومن خیر من عملہ. مومن کی نیت اس کے عمل سے بھی بہتر ہے، اس لیے کہ عمل اس میں ملاوٹ آ جاتی ہے، اور نیت خالص ہو تو اس کی برکت سے عمل بھی قبول ہو جاتا. نیت المومن خیر من عملہ. بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا قصہ لکھا ہے. قحط پڑ گیا تھا اس زمانے میں، غلے کی بڑی کمی تھی، لوگوں کو کھانے کے لیے گندم دیگر اناج نہیں مل رہا تھا. وہ جا رہا تھا اس قحط کے زمانے میں، ریت کے تودے اس کو نظر آئے، اس کو ریت کے ٹیلے نظر آئے. تو دل میں کیا آیا کہ اگر یہ ریت کی بجائے یہ غلے کے ہوتے، یہ ٹیلے غلے کے ہوتے ریت کی بجائے، تو آج میں ان سب ٹیلوں کو جو غلے کے ہوتے میں لوگوں میں مفت تقسیم کر دیتا. اس نے صرف نیت کی تھی. اللہ تعالی نے وقت کے پیغمبر کو وحی بھیجی اور اللہ نے حکم دیا کہ اس شخص کو جا کر کہو تمہاری اس نیت کو ہم نے جان لیا ہے اور تمہاری یہ نیت ہمیں بڑی پسند آئی ہے، اور ہم نے تمہیں ریت کے ٹیلوں کے برابر غلہ تقسیم کرنے کا اجر و ثواب عطا کر دیا ہے. یہ کیا چیز تھی؟ نیت ٹھیک ہو. ہم اپنی زبان میں بھی کہتے ہیں نا، کیا یہ بندہ تو ٹھیک ہے، نیت اس کی خراب ہے، یہ نیت کا خراب ہے. تو نیت کی خرابی نظر آ جاتی ہے، ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں کی نیت خراب ہے، یا ہماری نیت خراب ہو تو دوسروں کو پتہ چل جاتا ہے. اللہ کو معلوم نہیں ہے کہ ان کی نیت کیا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر ایک حدیث ارشاد فرمائی. وہ حدیث وہی ہے جو میں نے ابھی مکمل حدیث خطبے میں پڑھی ہے. اس کا سبب ورود واقعہ یہ ہے کہ فتح مکہ سے پہلے سن 8 ہجری میں مکہ المکرمہ فتح ہوا ہے. مکہ المکرمہ کی فتح سے پہلے
ہر مسلمان پر، ہر مومن پر ہجرت کرنا، مکے کو چھوڑنا، مدینے آنا فرض تھا۔ کتنا فرض تھا کہ ہجرت کے بغیر ایمان کا اعتبار ہی نہیں تھا۔ جو ہجرت کرے وہ مومن ہے، جو ہجرت نہ کرے اس کے ایمان کا بھی اعتبار نہیں ہے۔ اللہ نے خود فرما دیا، ہاں 3 قسم کے لوگ مستثنا ہیں، من الولدان والنساء، بچے، چھوٹے بچے، عورتیں، کمزور لوگ، اگر وہ ہجرت نہ کر سکیں اور نہ آئیں اور ہوں مومن تو ان کا ایمان معتبر ہے۔ جو ہجرت کر سکتے ہیں، صحت مند ہیں، پھر بھی وہ ہجرت نہیں کرتے تو ان کا ایمان معتبر نہیں۔ یہ اللہ نے قرآن پاک میں خود فرمایا، المستضعفین من الرجال والنساء والولدان، جو کمزور ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، اگر وہ ہجرت نہ کر سکے تو وہ مستثنا ہیں۔ باقی ہر اس آدمی پر ہجرت فرض ہے جو ہجرت کر سکتا ہے، اس کے بغیر ایمان کا دعویٰ معتبر نہیں۔ اور آپ سب کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کی، آپ علیہ السلام کی ازواج مطہرات نے ہجرت کی، سیدنا ابو بکر صدیق نے آپ کے ساتھ ہجرت کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 مرتبہ ہجرت کی، ایک حبشہ کی طرف اور ایک مدینہ کی طرف۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امانتیں سپرد کرنے کے بعد ہجرت کی۔ ہجرت فرض تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک شرط بھی لگا دی، وہ یہ کہ مکہ المکرمہ کو چھوڑنا اور مدینہ طیبہ آنا، یہ سفر کرنا، یہ ہجرت کرنا ایک تو فرض ہے، دوسرا یہ بھی ضروری ہے کہ یہ سفر صرف اور صرف اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے کے لیے ہو۔ اگر نہیں تو پھر یہ ہجرت قابل قبول نہیں ہے، اس پر اجر نہیں ملے گا۔ اگر کسی نے ہجرت تو کر لی لیکن مقصد کوئی اور ہو، اس سفر سے مقصد اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنا نہ ہو، پھر اس سفر پر بھی اجر نہیں ملے گا۔ کتنا بڑا عمل ہے ہجرت والا، لیکن نیت کے بغیر اس پر بھی ثواب نہیں مل رہا۔ نیت درست ہو،